معاشی حالت کرے ٹھیک ٹھاک. لائف سٹاک صرف ایک لائف سٹاک ہے جس میں عزت بھی ہے, تمہاری وقار بھی ہے, تمہاری دولت بھی ہے, تمہاری صحت بھی ہے, اور تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. یہ ایک کاروبار ہے جس میں نہ کوئی مکسنگ ہے, نہ کوئی خرابی ہے. آپ کے سامنے جانور کھڑا ہے, پاؤں اندر سے گل گئے ہیں, ہم اس کو فٹ راٹ کہتے ہیں. وہ سفید مادہ, وہ سارا ریشہ, وہ خرابی چلنے کے قابل نہیں رہی, درد ہے بتا نہیں سکتی. اب کیا کرنا ہے, پنکی لینی ہے, پوٹاش, تھوڑی سی پوٹاش پانی میں ڈالنی ہے. مرض ایسی نہیں ہے موت کے علاوہ یا بڑھاپے کے علاوہ. بڑھاپے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے, موت کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. باقی تو ہر بیماری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علاج بھی کی رکھا ہوا ہے اور شفا دینے والا. الرحمن الرحیم. میری دھرتی کے عظیم مویشی پال بھائیوں, آپ کو میرا سلام. میں وقتاً فوقتاً صابر بھائی کے توسط سے آپ سے میں جو ہے نا ملاقات کرتا رہتا ہوں یہ ویڈیو میں, تو آپ کے فون بھی آتے ہیں, ان کا جواب بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. اور ویڈیو میں جو مسائل ہیں بکریوں کے وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کرتا رہوں گا. ہاں, بات یہ ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جانور عطا کیے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہ سمجھیں, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا چکا ہے. صبح آ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ بھئی تم پر تو عذاب آنے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی وجہ سے تم سے عذاب ٹال دیا ہے. مطلب جانور ایسی چیز ہے کہ جہاں ہوں وہاں سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے, اور برکت بھی ہے, اور دولت بھی ہے, اور عزت بھی ہے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں, اگر آپ ٹینشن کے مریض ہیں, اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, اگر آپ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں, تو جانوروں میں تھوڑا ٹائم ضرور گزاریں. میرا مشورہ ہے. آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد آپ کی یہ ساری چیزیں, یہ ساری بیماریاں نفسیاتی بھی اور روحانی آپ کو ترقی ہوگی. کیوں؟ ان میں رہنے سے جو ہے نا آپ پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوگی. آپ ان جس پر ہاتھ پھیریں گے, آپ ان سے پیار کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, یہ دعا کریں گی, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی, اور آپ کو ٹینشن, ڈپریشن, بلڈ پریشر اور دوسری پریشانیوں, گناہ گو پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. یہ ایک عظیم کام ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگایا گیا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں بھی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ یہ جانور ہوں گے, ہم میں سے وہ جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی, ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. دیکھ لیا ہے, ہر صنعت کو دیکھا ہے, ہر کاروبار کو دیکھا ہوا ہے. صرف ایک ہی ذریعہ ہے, یہ جانور پالیں گے تو خوشحال ہوں گے. معاشی حالت کرے ٹھیک ٹھاک. لائف سٹاک صرف ایک لائف سٹاک ہے جس میں عزت بھی ہے, تمہاری وقار بھی ہے, تمہاری دولت بھی ہے, تمہاری صحت بھی ہے, اور تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. یہ ایک کاروبار ہے جس میں نہ کوئی مکسنگ ہے, نہ کوئی خرابی ہے. آپ کے سامنے جانور کھڑا ہے, دیکھیں, ہر چیز اس کی دیکھیں, اور اس کو آپ خریدیں اور جا کر اس کی خدمت کریں, اور انشاءاللہ آپ اس کی پروڈکشن دیکھیں, حفاظت کریں, محنت کریں, ہر وقت ان کے آگے پانی رکھیں, ہر وقت ان کے خیال میں رہیں, اور ان کی جگہ صاف ستھری رکھیں. اگر جگہ گیلی ہوگی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. آئیں دکھائیں آپ اس کو کیا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اچھی عالیشان قسم کی بکری ہے, موٹی تازی بکری ہے, لیکن پاؤں اندر سے گل گئے ہیں. ہم اس کو فٹ راٹ کہتے ہیں. وہ سفید مادہ, وہ سارا ریشہ, وہ خرابی چلنے کے قابل نہیں رہی, درد ہے بتا نہیں سکتی. اب کیا کرنا ہے, پنکی لینی ہے, پوٹاش, تھوڑی سی پوٹاش پانی میں ڈالنی ہے, اس کو دھونا ہے, تمام پاؤں کو دھونا ہے, دھو کر سپرے لینا ہے, ٹیراجن, وہ ایسے اس کو سپرے مار دینا ہے. یہ آپ کو دعا کرے گی. ابروفن کا شربت پلا دینا ہے درد کے لیے, یا ڈائکلو کا ٹیکا لگا دینا ہے, اور تھوڑا سا اینٹی بائیوٹک کا ٹیکا لگا دینا ہے, تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے. 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کوئی مرض ایسی نہیں ہے موت کے علاوہ یا بڑھاپے کے علاوہ. بڑھاپے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے, موت کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. باقی تو ہر بیماری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علاج بھی کی رکھا ہوا ہے, اور شفا دینے والی بھی اس کا. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے, دیکھنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے میری مخلوق کے لیے یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, ان کی حفاظت کر رہا ہے. شفا تو 1 سیکنڈ میں بھی ہو سکتی ہے نا, اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو میرے بھائی, میں آپ سے یہ مخاطب اس لیے ہوں کہ الحمدللہ بہت اعلیٰ قسم کی یہاں بکریاں پالی جاتی ہیں. یار نکری ہے نا,
اچھا اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ وجہ کس وجہ سے کھر خراب ہوتا ہے؟ بہت خوب اچھا سوال کیا ہے. جو زیادہ تر میں لوگ بھول جاتا ہوں، صابر بھائی بتا دیتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کا تجربہ ہے. یہ جانور بہت اچھے ہیں. چلو لوگوں کی سہولت کے لیے نا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس چیز سے احتیاط رکھیں. ویری گڈ. ایک بات پہلی صابر بھائی، پہلی بات صفائی. دیکھیں کرونا میں کتنا ہم نے ہاتھوں کو ایسی صفائی کی. کرونا میں وائرس آ گیا. اب یہ بھی تو ایک جراثیم ہے، فٹ راٹ، جس سے پاؤں گل گئے ہیں اس کے، بتا نہیں سکتی. یہاں پہ ریسا پڑا ہوا ہے، پیپ پڑی ہوئی ہے، انفیکشن ہو گیا ہے. تو میرے بھائی جہاں بھی جانور، کیونکہ سردیاں ہیں اندر باندھتے ہیں، وہاں خشک ہونی چاہیے جگہ. جہاں پہ نمی ہوگی، جہاں پہ ہیومیڈیٹی ہوگی، جہاں پہ وہاں کیچڑ ہوگی، تو یہ جراثیم دیر نہیں کرے گا. یہ پاؤں کو بھی لگ سکتا ہے، تھنوں کو بھی لگ سکتا ہے، باقی جسم کو بھی لگ سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانوروں کے باندھنے کی جگہ جو ہے نا، وہ کم از کم اتنی ہو کہ ہم خود بیٹھ کر وہاں اپنا گپ شپی لگا سکیں. اسی جگہ پہ کوئی ہمیں خار محسوس نہ ہو، کوئی ایسی سمیل نہ ہو امونیا گیس کی. روشن دان کھڑکیاں کھول کے رکھیں، دھوپ آنے دیں. ایسے طریقے سے آپ وہ ان کی جگہ بنائیں کہ دھوپ کا گزر ہو، ہوا کا گزر ہو، اور وقتاً فوقتاً آپ وہاں سپرے کریں. دیکھیں جس جگہ جانور بندھے ہوئے ہیں، اگر سپرے نہیں کریں گے تو جراثیم پھلیں گے پھولیں گے. سپرے کیا کرنا؟ اچھا سردی ہوتی ہے، فل ٹھنڈ ہوتی ہے، تو جانور پیشاب بھی کرتا ہے، تو اس کے اندر کیا چیز ڈالنی چاہیے؟ وہ صابر بھائی بہت اچھا سوال ہے. وہ چونا آپ ادھر ڈال سکتے ہیں، جراثیم مر جائیں. اچھا اس کے نیچے آپ بچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ خشک جگہ ہونی چاہیے. ریت ریکمینڈ ہے، لیکن میں ریت نہیں کہوں گا، میرے بھائی زیادہ نہیں کرتے. ویسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں ریت میں جراثیم پھل پھول نہیں سکتا، لیکن ریت ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. ایک بات یہ بھی ہے. اب پرالی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ گرم اور نرم رہے. اور جو دوسری جو ہے نا بیڈنگ، وہ نرم ہونی چاہیے، اور وہاں پہ پانی بھی نہ ٹھہر سکے. پیشاب جو کریں وہ بھی نیچے ایسی ڈھلوان پہ، ایسے طریقے پہ، ایسی عالی شان طریقے سے آپ نے پہلی بات جو ہے نا جانوروں کے باندھنے کے، اگر رہائش اس کی اچھی نہیں ہوگی تو بیماریاں پھیلیں گی. پھر یہ ہے کہ ان کو پراپر جگہ دینی ہے آپ نے. دیکھیں صابر بھائی، جگہ ہے 10 بکریوں کے ہم نے 50 وہاں ڈال دیے، تو اب کیا ہوگا؟ صبح وہ ساری بیماری ہوں گی نا. میرے خیال سے 2 جگہیں ہونی چاہیے، ایک دن کے لیے ایک، دوسرے دن کے لیے دوسری. اس سے تو اور بہتر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خشک ہو جائے. وہاں سپرے بھی کریں. ہم کس چیز کا سپرے کریں گے؟ سائپر آپ جانتے ہیں سارے بھائی. اچھا سیگوان جانتے ہیں، ٹرائی کلوروفان جانتے ہیں. پانی میں 1 چمچہ ڈالا 1 کلو میں، اور وہاں پہ سپرے کر دیا. جس نے مال کم رکھا ہوا نا، تو ان کو چاہیے، اگر ریت کا مشورہ دے رہے ہو کیا کہنا، تو دن کے ٹائم ہیٹر لگا دیں. وہ چلو ریت گرم ہو جائے گی نا، سوکھ بھی جائے گی. اور میرا جو تجربہ ہے تو سوکھنے کے بعد رات کے ٹائم کرے گی، کیچڑ نہیں ہوگی. اچھا گوبر کرے گی. دن کے ٹائم تو باہر نکال لیتے نا، رات کے ٹائم ہیٹر دن کے ٹائم لگاؤ، اندر سوکھ جائے. ریت سب سے بہتر ہے. میں کہوں گا کہ یہ جو جانوروں کا یہ جو ہم وہ بناتے ہیں نا، ان کے بڑے جانوروں کے، اس کے نیچے بیڈنگ، گوبر ڈالتے ہیں، گوبر تو خشک، لیکن اس میں جراثیم پھیلتا ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے تھنوں کا بھی، یہ پاؤں کا بھی، اور جراثیم پھیلنے کا. تو ریت دی بیسٹ ہے. کیونکہ جانور دیکھیں، جب بھی گھوڑے گدھے کا پیشاب بند ہوتا ہے یا اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، گھوڑے گدھے والا کیا کرتا ہے؟ ریت پہ لے جاتا ہے، نرم جگہ پہ لے جاتا ہے. گھوڑا گدھا ایسے ایسے کرتا ہے اور اس کا پیشاب بھی کھل جاتا ہے اور پیٹ کا درد بھی ختم. یہ جانور بھی بیٹھیں گے کبھی اس طرح بھی لیٹ جائیں گے. رات کے ٹائم اگر ریت بالکل گیلی ہو گیا نا، تھوڑا اس کو کھنڈا پنڈا کر کے نا، ہاں اس کو ذرا وہ اس پہ اور جگہ اور ڈال دے اگر زیادہ ہے. ورنہ تو یہ اتنی تھوڑی سی جگہ ہوگی. اس بکری کے لیے چھتی ہوئی جو ہے نا، وہ 10 سے 12 مربع فٹ ضرورت ہے ایک بکری کے لیے. ایک بکری کے لیے 10 سے 12 مربع فٹ جگہ کی ضرورت ہے. اور کھلی جو ہے نا وہ 24 مربع فٹ ہے. یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ کر اگر آپ شیڈ بناتے ہیں، اور جانوروں کو 10 سے زیادہ نہ رکھیں. دیکھیں ایک جگہ پہ 10 جانور، اور گروپ بنائیں جانوروں کے. دیکھیں چھوٹے جانور پہ بڑے جانور چڑھ جائیں گے. اچھا جو نر جانور ہوں گے وہ ان کو مادہ کو تنگ کریں گے. اور جو اچھا آپ کا کہنے کا مقصد یہ گروپ ہے، یعنی کہ 15 کا
जैसे कि 15x15 का एक वाड़ा बना है, 15x15 का दूसरा है, 15x15 का है, ऐसे उसमें नस्लें भी अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग गब्बन अलग हो जाती हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, बड़े अलग हो जाते दूध हैं। देने वाली अलग हो जाती हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह सरकारी फार्म है तो उसमें ब्रीडर अलग रखे हैं, ऐसे- छोटे छोटे पोर्शन और बनाए छोटे हुए, बच्चों के लिए पिंजरे बनवाए। 10-10 दानों हाँ, के। पिंजरे किसके बनाएंगे आप? लोहे के छोटे छोटे पिंजरे बनाए, अच्छा, ताकि बच्चे अलग रखे। अलग हूँ, वो मिट्टी भी ना खा सके, और उनके लिए वहाँ पे हमें पता चले कि इनको कोई डायरिया तो नहीं लगा हुआ, इनको कोई पेचेस तो नहीं, इन्हें मेंगनियाँ की है नहीं की, कब्ज तो नहीं हो गई। अच्छा, ये अलहदा बच्चा मिट्टी भी ना खा सके और उसको दूसरे जानवर भी तंग ना कर सके, इस ऐसे प्रोडक्शन होती है। ऐसे नहीं होती कि गटमेट कर लें तमाम जानवरों को। जानवर हैं वो, उनका भी तो वो सांस लेते हैं, जिंदा हैं, जानदार हैं। उनको अगर एक कमरे में हम बंद कर देंगे, सांस बंद हो जाएगा, सुबह उनकी आंखों से भी पानी होगा, नाक से भी। इंसान की जिंदगी आप देखो ना कितनी है, जानवर तो 2-4 साल का होता है उम्र में, तो उससे तवज्जो ना करें तो खराब तो होता ज्यादा है। हो जाता है। तो बकाया डॉक्टर साहब, इन हल का आपने क्या हल निकाला है? मैंने यही हाल निकाला है कि अपने भाइयों को प्रिंटेड मटेरियल दूं, मैं किताब दूं, इनको लिख के अपने 50 साल तजर्बात लिखूं, रहने सहने के तरीके, खुराक के जिनकी तरीके, समझ ना आ रही हो इनकी कोई नस्लें। बातें, हाँ जी, और वो इसमें आपने सारा अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। साबिर भाई 10 मिनट में तो बंदा नहीं संभाल सकता। सही ये है। इसके कोर्स भी डॉक्टरी का 5 साल का है, तो वो फिर तजर्बे में जितनी भी मुझसे सवाल पूछे गए, पूरे पाकिस्तान से भाई पूछते हैं, मैंने तमाम सवालों को यक जा करके उनका जवाब लिख दिया। किसी भाई ने कोई सवाल पूछा है, किसी ने कोई दूध का थन का प्रॉब्लम दिया है, किसी ने कोई क्या पेशाब में खून आ रहा है, किसी ने कहा जी आँख खराब है, किसी ने कहा जी कान खराब हो गए, पानी भर गए, घुटनों में पानी भर गए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने इस किताब में परो दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई पढ़ेंगे, ये उनके लिए सदका जारिया है, तोहफा है। कोई कीमत मैं अपनी नहीं ले रहा, अपने मुनाफा नहीं ले रहा, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। 500 प्रिंटिंग का खर्चा आया है, 500 भाइयों को मिल जाएगी, TCS का खर्चा उनका अपना होगा। वो इधर से आकर आपसे, आपके फार्म से इधर से लेना चाहते हैं तो उनको 500 में सिर्फ बुक मिल जाएगी। नहीं, हम तो फ्री देंगे जो फार्म पे आते हैं, हम पैसे नहीं लेते, माल के साथ दे देते वो हैं। ऐसे है साबिर भाई, जो आपसे खरीदना चाहते हैं ना, जैसे नेट पे कॉल करते हैं आपको, जो आए होते हैं ना 500,000, हम तो वैसे ये तो साबिर भाई खिदमत करते हैं। और भी अतिया है, हम बकरियां भी कह फ्री रहे थे देते हैं कि हम खुराक भी देंगे, जो हमसे खरीदेंगे उनको भी फ्री देंगे, और कह रहे हैं किताब भी फ्री देंगे। अच्छा, ये किताब मुझसे फ्री ना लें, नहीं, आपसे पैसों से लेंगे। अच्छा, ये है कि इस पे प्रिंटिंग का जो खर्चा है वो दे देंगे, आपको किताब भी दे देंगे। नहीं, जैसे हमसे लाड को लेते हैं ना बच्चा, जैसे बकरी का गिफ्ट दे देते हैं, किताब दे देते हैं, चलो उनके हौसला अफजाई हो जाती है। हाँ, हौसला अफजाई, चलो वो भी सीखते रहते हैं ना, तजर्बे के लिए सारी मालूमात होती रहती है। अच्छा, इसके जिस्म पे हाथ फेरो। अच्छा, बात ये है साबिर भाई, इधर दिखाएं, ये हमारे राजनपुर और डेरा गाजी खान की नस्ल है। तो मैंने भाइयों को पहले भी शौक बढ़ाने के लिए कहा था कि ये डीजी खां और राजनपुर के लाजवाब बकरे, ये मेरे राजनपुर और डीजी खां के हैं लाजवाब बकरे। गुलाबी की डिमांड बहुत है। ये हैं मेरे वतन के गुलाब बकरे, ये है मेरे वतन के गुलाब बकरे। ये चांदी में डूबे हुए महताब बकरे, ये चांदी में डूबे हुए महताब बकरे। मेरे मवेशी पाल का है ये खाब बकरे। ये ऐसी मोहब्बत है जब इनके छोटे बच्चों से, आपके बच्चे इधर आओ बेटा, मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, ये मेरा बेटा जो है ना, ये बकरियां पालता है, इसको बहुत शौक है, ये कहता है मुझे ले चलो। हाँ, बकरियों की बीमारियां भी बताता है दिया। और साबिर भाई एक बात बता दूं, बकरी जो है ना, बकरी कहती है कि मुझसे तू प्यार कर, अगर दुनिया में तुझे कुछ तकलीफ ज़िंदगी में आ जाए तो फिर मुझे गिला देना, खिदमत कर मेरी, मुझसे प्यार कर, मुझे हर तरह का मेरा ख्याल करके मेरे खाने पीने रिहाइश का बंदोबस्त तू कर, तुझे कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। मैं तो वो बकरी हूँ जिसने मुझे मोहब्बत से पाला है, वो अल्लाह का महबूब बन गया है, वो विलायत के ओहदे दर्जे तक चला गया है।